یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے، اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہاں ہر ادارہ سجدہ سہو کر چکا امریکہ کے سامنے، ٹوٹل سرنڈر. اور یہ بات جو قاضی حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں 100% درست کہہ رہے ہیں، 100% درست، ٹوٹل سرنڈر. چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، اور چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو آپ کا جو یہاں پہ قوت کا اصل سرچشمہ ہے اور منبع ہے، سب کے سب 100% جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر چکے. یہی وجہ ہے کہ وہ بے نظیر کا ساتھ نہیں دے رہے. بے نظیر کا ساتھ کائے کو دے؟ اگر نواز شریف ان سے بڑھ کر، ہم بھی ہیں سرمار کے، اگر یہ کہنے کے لیے وہ اس سے بڑھ کر تیار ہو تو اسی کیا ضرورت پڑی؟ اس کی کوئی رشتہ داری ہے بے نظیر کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ؟ ہاں، اگر نواز شریف کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی اپنے پاؤں کو گھسیٹتا، ڈریگ کرتا، اپنے فیٹ کو کہیں کوئی رکاوٹ ڈالتا، پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو آلٹرنیٹ لانے کے لیے تو کوئی ہے نہ کچھ سوال. لیکن جب وہ ان سے بڑھ کر نیاز مند ہو، ان سے زیادہ بڑھ کر سجدہ کرنے کو تیار ہو، ان سے بڑھ کر کہیں ہم شریعت کوڈ کو اٹھا کے پھینک دیں گے اگر سود کا معاملہ جو ہے شریعت کوڈ کے حوالے سے ہمارے لیے مصیبت بنا، سود تو دیں گے، چلے گا، لائیے، خدا کے لیے لائیے، پیسہ لے کے آئیے، ہمارے ملک میں آئیے، پیسہ لگائیے. اور یہ سود وود کا یہ کوئی مولوی لوگ ہیں پاگل جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی حرام ہے، اور کوئی پاگل ہمارے ساتھ وہ کورٹ والے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اسے کہہ دیا کہ بینک انٹرسٹ بھی جو ہے ربا ہے. باقی آپ ہم سے کوئی ڈر نہ رکھیے، میرے اسلام کو اب قصہ بازی سمجھو، ہنس کے وہ مس بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو. سیدھی بات ہے، جھگڑا تو اسلام سے تمہارے سے تو نہیں، نہ بے نظیر سے جھگڑا ہے اور نہ نواز شریف سے جھگڑا ہے، جھگڑا اسلام. اور ہمارا ساتھی ہے کون؟ اللہ پر تو نہ یقین نہ اس سے ہمارا تعلق، جو معاملہ نہ دارت سکون آسنا نہ باشد. اللہ سے تعلق کیا ہے؟ اللہ سے کون سی دوستی ہے؟ اللہ کیوں ساتھ ہے ہمارا؟ ہم تو مجرم ہیں نمبر 1 اس کے. اور باقی دنیا میں جن پر سہارا تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے. وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دی. کبھی وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینے کی دھمکی آ جاتی ہے، فیلرز کی شکل میں آ جاتی ہے. یہ فیلرز دیے جاتے ہیں اس لیے تاکہ بات پہنچ جائے. اگر صرف بات اس طریقے سے انڈائریکٹلی پہنچنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے تو خام کا براہ راست کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب تو حاصل ہو، سب نے سجدہ سیر کیا ہوا ہے. اس حوالے سے بہت برا وقت آ رہا. ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر، در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی، در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 100 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی، جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے، وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا. یہودیوں کی سازش وہ آج تک چل رہی ہے. فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا. اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھشائلڈ، گولڈ سمتھ. یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان، ایک ابھرتی ہوئی شے تھا. امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا. وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا. گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے. یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے. اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا. واحد شخص جو اس وقت سے کہہ رہا ہے پاکستان کا وجود نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا اگر ہم نے یہاں اسلام کو پائیں. یہ اپنے نظام یا چھوڑ چکا، گم کر چکا ہے ہی نہیں. وجود کے لیے جواز نہیں، اپنے جواز چیز قائم نہیں رہا. میں چونکہ خود عینی شاہد، میں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک کارکن اور ایک رہنما بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکریٹری تھا. ہائی اسکول اسٹوڈنٹ کی ایسی ہم نے جلوس نکالے، نعرے لگائے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہم نے دعائیں مانگی جمعوں کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماع میں. اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوری غلامی سے نکال دے تاکہ تیرے دین کا بول پال، تیرے نبی کا دیا ہوا نظام. ہم نے پاکستان، اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا. اور وہ آیت جو ہے سورہ اعراف کی ہے، حضرت موسیٰ سے جب کہا تھا اس لوگوں نے، اسرائیلیوں نے، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جاتا، ہماری حالت میں سے کوئی فرق نہیں آیا آپ کے آنے سے. تو انہیں جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل اے موسیٰ اس سے کہہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، اب قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو تباہ کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں حکومت طاقت، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا تم کیا کر. اسی امتحان میں ہم 56.5 برس گزار چکے ہیں اور ہم نے اللہ سے وعدہ خلاف. اس وعدہ خلافی کا نتیجہ میں نے آیات جو پڑھی ہیں شروع میں، سورہ توبہ کی 3 آیات. دنیا میں کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے تو اس کی سزا کیا ملتی؟ اس قوم میں اجتماعی طور پر نفاق اور منافقت کا مرض پیدا کر. نفاق اور منافقت جو کفر سے بھی زیادہ ناپسند ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اس کے لیے کہ حضور کی شفاعت
से उन्हें महरूम किया गया। इस्तगफिर लहू औ ला तस्तगफिर लहू लन यगफिरल्लाह, आप चाहे इस्तिगफार करें उनके लिए चाहे न करें। और सूरह तौबा में दुआ इन तस्तगफिर लहू 70 मरतन, आप 70 मरतबा भी इस्तिगफार करेंगे तब भी हम माफ नहीं कर, वो है मुराद। चुनांचे इन आयात में क्या कहा गया, मैंने बारहा इसको बयान किया। वमिनहुम मन आहदल्लाह, मदीने के मुनाफिकों में एक किस्म उनकी है जिन्होंने अल्लाह से कहा लेकिन आताना मिन फज़ल ही, अगर अल्लाह हमें अपने फजल से नवाज देगा, गनी कर देगा, दौलत कर देगा, लनसद्दक़न्ना, खूब सदका खैरात करेंगे, वलनकूनन्ना मिनस सालिहीन, और हम नेक लोगों में से। फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही, जब अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से नवाज दिया, बखिलू बिही, अब बुखल से काम, तिजोरियों के दरवाजे मुक़फ़्फ़ल, बखिलू बिही, और उन्होंने अल्लाह से एराज, इसलिए अल्लाह ताला ने फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों में निफाक की बीमारी पैदा की। इला यौम यल्क़ाऊ, ये खतरनाक तरीन अल्फाज़ है। वो निफाक क़यामत के दिन तक कायम रहेगा, बरकरार रहेगा। लिख लेगा ये अल्लाह, जब ये मैं पढ़ता हाल आम तौर पर मैं रुक जाता हूँ, ये अल्फाज़ नाज़िल किया था। आक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम बिमा क़दमू, आगे के अल्फाज़ लड़ता तारी। इला यौम यल्क़ाऊ, उस दिन तक जो मुलाकात का दिन होगा क़यामत, उस वक्त तक ये रहेगा। बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदूहु, बसबब उस खिलाफ वर्जी के जो उन्होंने अल्लाह से वादा किया हुआ, उसने खिलाफ वर्जी की। व बिमा कानू यक्सिबून, और वो जो झूठ बोलते रहे कि हम ऐसा कर। तो पाकिस्तानी कौम की इस वक्त इस एतबार से इज्तिमाई मुनाफिकत का शिकार है। आज हम बहैसियत मजमूई दुनिया की मुनाफिक तरीन कौम, 3 किस्म के निफाक आप यहाँ आ चुके। निफाक कौमी, पहले हम एक कौम थे, हिंदू के मुकाबले में एक कौम, 2 कौमी नजरिया, हिंदू एक कौम, हम दूसरे। आज हम निफाक बाहमी में कौमियतों में तहलीक, अब कौमियत 4 तो शुरू से थी, पंजाबी, पठान, बलोची, सिंधी, उसमें इजाफा हुआ है। सरायकी कौमियत वो भी मुक्ताई है, हमारी अलग कौमियत। ये निफाक बाहमी। निफाक किरदार, झूठ, वादा खिलाफी और खयानत। हुजूर ने फरमाया आयतुल मुनाफिक सलास, 3 निशानियां हैं मुनाफिक। दूसरी हदीस में आता है व इंसामा व सल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम, जिसमें ये 3 सिफात हैं, वो चाहे नमाज न पढ़ता हो, रोजा रखता हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो, लेकिन वो मुनाफिक। अब वो 3 अलामतें क्या हैं? जब बोले झूठ बोले, जब वादा करे खिलाफ वर्जी करे, कहीं अमीन बनाया जाए तो खयानत। ये तीनों चीजें हमारे यहाँ अवामी सतह पर जिस तरह है वो तो सबको मालूम है, लेकिन जो ज्यादा काबिल तवज्जो, काबिल हज़र बात है वो क्या है कि हमारे यहाँ जो जितना ऊंचा है उतना ही झूठा, उतना ही वादा खिलाफ और उतना ही बड़ा खाई। अरबों की क़यादतें होती है, वो सैकड़ों हजारों वही बातों खत्म हो गई। गबन गबन दर गबन, इस निफाक के हम इस वक्त बनी। इसी का एक और नक्शा, इसके नतीजा ये हो सकता है जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह का अज़ाब अज़ाब अदना की शक्ल में आ चुका है। 1971 में जबरदस्त शिकस्त, 93,000 हमारे कैदी हिंदुस्तान के पास गए, पाकिस्तान 2 लाख हो गया। बदतरीन शर्मनाक शिकस्त, हमारे टाइगर जनरल ने अपना पिस्तौल पेश। ये है अज़ाब अदना। कुरान मजीद में सूरह सईदा में आए थे वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, हम इन्हें मजा चखाएंगे छोटे अज़ाब का बड़े अज़ाब। छोटा अज़ाब क्या? ये जो अल्लाह जरा जोड़ने के लिए, बेदार करने के लिए शायद जाग जाए, कभी तहत आ गया, कभी कुछ और आ गया, कभी सैलाब आ गया, अल्लाह की तरफ तवज्जो। लेकिन ये कि हमने उस अज़ाब अदना जो हादसा था उससे कोई सबक। फिर अज़ाब अकबर है जो अक्सर पर खड़ा हो, और अज़ाब अकबर दुनिया में, एक तो आखिरत का अज़ाब। दुनिया में अज़ाब अकबर क्या होता है? किसी कौम को जड़ से उखाड़ के, जो दुनिया में आता रहा है कौमों के ऊपर, कौम नूह पर, कौम हूद पर, कौम साले पर, ये कौन सा अज़ाब? फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना कफ़रू, उनकी जड़ काट, जड़ अगर रहे तो फिर दोबारा वो पौधा उग सकता, क्या अच्छा उखाड़ दिया जाए तो अब पौधे की दोबारा उगेगा कोई? ये भी अल्फाज आए हैं ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, के अब उनके मस्कनों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। कौम समूद के जाकर वो महल देख लीजिए जो उन्होंने चट्टाने तराश तराश के बनाए थे, उनमें रहने वाला तो कोई नहीं। और ये अल्फाज भी आए हैं कि जैसे वो कभी आबाद ही नहीं, कालम यगनो फीहा, कोई था ही नहीं, नसियम मनसिया, वो अज़ाब है। और नोट कीजिए, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं कम से कम सन 84 से 20 बरस। मैं वाहिद शख्स इस पूरे मुल्क जो उस वक्त से कह रहा है पाकिस्तान का वजूद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा अगर ये हमने यहाँ इस्लाम को पाया। ये अपने रिज़ाओं भी छोड़ चुका, गुम कर चुका है ही नहीं, वजूद के लिए जवास नहीं, अपनी जवास चीज कायम नहीं रखा। लिहाजा मैंने उस वक्त किताब लिखी थी इस्तेकाम पाकिस्तान, अब भी मौका है इसे मुस्तक़बिल, और इस्तेकाम इसी से आएगा यहाँ इस्लामी
اسلامی انقلاب آئے، اسلام کا نظام عدل اجتماعی بھی قائم کیا جائے، اسلامی شریعت اور قوانین بھی نافذ۔ پھر میں نے لکھی تھی اسی کا دوسرا حصہ استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، اور اس میں یہ الفاظ ہیں موٹے حروف میں شروع میں لکھے تھی کہ ایک ہی سن تھا 92-93 ہجری 712-13 اس میں اسلام سندھ میں داخل ہوا محمد ابن قاسم کے ذریعے، اسی سن میں اسلام یورپ میں داخل ہوا طارق ابن زیاد، ایک ہی سن۔ اسپین میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہوئے 500 برس سے زائد، 1492 میں سقوط زرناتا کے بعد وجود ختم ہو گیا، 1602 تک پھر ہسپانیہ میں آئیبیرین پیننسولا میں کوئی مسلمان نہیں، یا قتل یا جلا دیے گئے یا پھر جہازوں میں پر کر اور شمالی افریقہ میں ساحل پر لا کر دفن کیے گئے۔ تو میں نے لکھا کیا یہی تاریخ ہندوستان میں بھی دہرائی جانے والی؟ یہ میری سن 84-85 اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہماری جو سابقہ امت تھی بنی اسرائیل، جب ان پر پہلا عظیم ترین عذاب آنے والا تھا نبوکدنصر کے ہاں، جس میں حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد مسجد اقصی اصل وہ تھی جس کو کہ مسمار کر دیا گیا، 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہے، 6 لاکھ یہودی آن دی اسپاٹ قتل کیے گئے اور 6 لاکھ کو وہ ہانک کر لے گیا۔ اس کو وہ کہتے ہیں ایرا آف کیپٹیوٹی، 100 سال تک وہ بیبیلونیا اس وقت عراق کو کہتے تھے۔ نبوکدنصر جو ہے وہ ایک طرح کا نمرود تھا، عراق کے بادشاہوں کو نمرود کہتے ہیں، جیسے مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے، تو وہاں نمرود جو ہے وہ لے گئے، وہاں وہ 100 برس تک کیپٹیوٹی۔ جب یہ صدا آنے والی تھی اس وقت جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، یشعیا علیہ السلام، یرمیاہ علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یہ انذار کرتے رہے کہتے رہے دیکھو درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا۔ یہ میں غور کرتا رہا، کلہاڑا تو گرتا ہے، رکھا تو نہیں جاتا، لیکن بعد میں سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے لکڑی پھاڑنے والا ہے، چاہے کوئی اور، چاہے جلاد، پہلے وہ اپنا جو ہے اس گردن پر رکھتا ہے، یعنی یہ کہ مجھے یہاں ضرب لگانا معین کرتا، پھر وہ کھاتا۔ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ تو پہلی بات میری ختم ہوئی، عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی، اس میں کہ صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں، سادہ دل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے، یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی، خلافت تو عالمی ہوتی ہے۔ ان سے میں کہتا ہوں عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی، کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ کیا چین شامل تھا؟ کیا یورپ شامل تھا؟ اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے وہ بھی صرف دور بنو امیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالم اسلام کم سے کم اس کے تحت تھا۔ بعد میں خلافت عباس، بنو عباس میں اور فاطمیین کی خلافت میں اور آل عثمان جو ہے آٹومان ٹرکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے، اس سے بکھرے تھے، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم کر دی، جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو وسعت، شرقاً غرباً شمالاً، 3 کالمز نکلے ہیں فوجوں کے، صحابہ کرام، 3 کالمز، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ۔ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک چلا گیا۔ ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی پیننسولا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک۔ تیسرا سیدھا شمال میں گیا، لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز آ گئے، کوہ قاف۔ اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھیے کہ امپیسیبل تھا نا، کوہ قاف، زیادہ وہاں گیا بابا۔ اب بھی یہ ہوگا کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی۔ اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کون سا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشک ہوگا، لازماً ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے، لیکن مجھے تو 2 حدیثیں تو ملی ہے جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا، کسی خطے سے۔ وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لیجیے گا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں۔ یہ حدیثیں آپ کو
ازبر ہو جائے، یاد ہو، لوح قلب پر نقش ہو۔ ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا سے ابن ماجہ کی روایت ہے عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطانی یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کرے۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توسیع دے تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کر۔ اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کیا، یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہوا، پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ، یہاں کوئی یہودی باقی نہیں رہا، بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا۔ اس 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا ہے، اب یروشلم نام نہیں، تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا، اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا، ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں، لاکھوں مسلمانوں کو مارا، اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے۔ کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت کر کے، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے۔ واپس لینے والا گرم کرد خون صلاح الدین ایوبی۔ تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم، اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں تو 38 برس تو ہو گئے، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے فوج۔ یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے۔ خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملکوں کے، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے، ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں، وہ ایک صوبہ ہے، خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا۔ باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان، ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں، لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان، اور اس کے ساتھ یہ جو عرب، جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان۔